نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے. اور ہمارے علماء کرام جو ہے نا اندر ہی اندر روتے تھے. تو میرے محترمو اس لیے ہمارے پاس ہماری تاریخ نہیں پہنچی، ہماری تاریخ نہیں پہنچی. یہ تو میں علمی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں ہندوستان کے اندر برٹش کا زمانہ ہے. آج ہمیں یہاں 70 سال ہو گئے، ہم کونسلر اور چیئرمین سے آگے نہیں گئے. وہاں آدم بڑنگا گودرا میونسپلٹی کے میئر رہے ہیں انگریز کے زمانے میں. عبداللہ سدوا میئر رہے ہیں، نہیں عبداللہ سدوا تو ایم پی ہیں. یہ عبداللہ گودر اور عبداللہ سدوا یہ دونوں احمد آباد اسمبلی کے ممبر رہے پاکستان بننے سے پہلے، احمد آباد اسمبلی کے. اور جب پاکستان بنا اس وقت گودرا کے میئر کون تھے؟ خان صاحب بھگت تھے. عبداللہ بھگت، مولانا عبد الماجد کے والد یوسف کے والد عبدالعزیز کے والد عبداللہ خان صاحب بھگت، وہ وہاں کے میئر تھے گودرا شہر کے. تو اور یہ عبداللہ سدوا کون ہے؟ عبدالستار دل کی والدہ کے ماموں تھے. اس وقت ان کی اتنی زمینیں پورے گاؤں ان کے تھے. یہاں کراچی میں بھی گارڈن میں بھی کیس چل رہا ہے، ان کی زمینیں جگہیں تھیں. پاکستان بننے سے پہلے رنچوڑ لائن میں 4 مکانات تھے ہمارے، 4 مکانات رنچوڑ لائن میں تھے. ہوا یہ کہ ہندوستان کی جب یہ تحریک چل رہی تھی آزادی کی، ایک آزادی کی تحریک بھی چل رہی تھی، ایک خلافت کی تحریک بھی چل رہی تھی. تو گودھرا کے مسلمانوں کا جو جوش و خروش تھا، ایسا جذبہ، دیکھیں یہ ہمارے جو جیسے میں نے کہا گودھرا کے چیئرمین، بلدیہ کے 3-4 کے نام گنوائے میں نے، اسمبلی کے ممبروں کے نام گنوائے. آپ غور کریں کہ وہاں بوہری بھی تھے، وہاں ہندو برہمن بھی تھے. بلکہ میں یہ بتاؤں کہ پاکستان بننے سے پہلے 5 مذاہب تھے گودھرا میں اور 27 برادریاں تھیں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی. ان سب میں آپ دیکھیں کہ یہ جتنے میں نے عہدے گنوائے وہ تو 15-20 سال 25 سال تک وہ سارے میں نے مسلمانوں کے گنوائے کہ ایک چیئرمین، پھر اس کے بعد چیئرمین، پھر چیئرمین، پھر صوبائی کے ممبر، پھر صوبائی کے ممبر. تو یہ سارے گودھرا نے، میں نے گاجی گنوائے، شیخ گودھرا سے بولا تو سارے گودھرا نے ہیں. تو ہماری حیثیت تھی کہ نہیں تھی بھائی؟ اچھا، اب وہاں جب یہ تحریک چلی خلافت کی، ایک دفعہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں ہندوؤں میں تھوڑی بات بڑھ گئی تو کسی نے خالی یہ کہہ دیا کہ مولانا شوکت علی آ رہے ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو ولولہ پیدا ہوا ہے، ایسا ولولہ، کہنے والوں نے کہا کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. خالی کہا ہے کہ مولانا شوکت آ رہے ہیں، مولانا شوکت کی جوہر آ رہا ہے، محمد علی کا نہیں، شوکت علی کا کہا ہے. ایسا ولولہ. جب یہ آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو ہندو اور مسلمان دونوں ایک ساتھ تحریک چلا رہے تھے انگریز کو یہاں سے نکالنے کے اور ہندوستان کی آزادی کی. ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی. تو اس زمانے میں گودھرا میں مسلمانوں میں مولانا اسماعیل درگائی، ان کا تعلق جمعیت علماء ہند سے تھا. ہمارے مذہبی طبقے میں بھی 2 طبقے تھے. ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ ہندوستان متحد رہنا چاہیے، ہندوستان مسلمان تقسیم نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں کا علماء کرام کا ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، مسئلہ صرف ہندوستان کے مسلمان کا نہیں، مسئلہ تو پوری دنیا کے مسلمان کا ہے، اس لیے کہ یہاں
بمبئی دیکھیں، بمبئی تو یہاں سے دور ہے، یہاں پہلے گجرات پڑتا ہے، پھر اس کے بعد بمبئی پڑتا ہے، اور یہاں کراچی کے سامنے عمان سڑک کراس کر جائیں تو مغربی جنوب میں عمان مسکت وہ جزیرۃ العرب ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ افریقہ ہے۔ تو افریقہ کے مسلمان اور یہ عرب کے مسلمان، یہ سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان کے مسلمان، اور اس کے پیچھے یہ افغانستان، اور افغانستان بھی یہ سارے جو میں نے عرض کیا وہ سارے مسلمان، اور پھر وہ سلطنت عثمانیہ اور پورے یورپ تک کے مسلمان، یہاں ایران مسلمان۔ اب یہ سارے اسلامک کنفیڈریشن بننے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ تو مولانا تھانوی رحم اللہ علیہ وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ پاکستان بننا چاہیے تاکہ ان مسلمانوں کو جوڑا جا سکے۔ اگر ہندوستان متحد رہا تو مسلمان تقسیم ہو جائیں گے۔ علماء کرام کے دونوں طبقے حق پر تھے، دونوں حق پر تھے، دونوں صحیح سوچ رہے تھے، لیکن مولانا تھانوی کی بات یہ تھی کہ اگر ہندوستان بن گیا، پاکستان ہندوستان متحد رہا، پھر یہ مسلمان ان مسلمانوں سے ملاقات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کراچی بمبئی میں تھا، کراچی بمبئی میں تھا، اس لیے یہ کراچی اور یہ ہمارا پورا گجرات، یہ تھا بمبئی پریزیڈنسی۔ تو دیکھیں قائد اعظم گجراتی تھے، ہندوستان کے بانی موہن داس کرم چند گاندھی بھی گجراتی تھے، ہندوستان کا جو لیڈر ہے بڑا ولبھ بھائی پٹیل، جن کا بھی بہت بڑا وہ بنا رہا ہے، وہ بھی گجراتی تھے۔ ہمارے پاکستان کے جو اپنی بعد میں وزیر اعظم بنے اسماعیل ابراہیم چودھری گڑھ، وہ بھی گجراتی تھے۔ اچھا، اندرا گاندھی جو ہے نا، اس کا شوہر فیروز وہ بھی گجراتی تھا، تو کیا راجیو گاندھی اور سنجے بھی گجراتی ہوئے، ان کا باپ گجراتی تھا۔ ہندوستان کا جو وزیر اعظم مورارجی دیسائی ہے، جو اندرا گاندھی کو 77 میں ہرا کے وزیر اعظم بنا تھا، وہ بھی گجراتی، بلکہ اس کا تو زیادہ وقت گودھرا میں گزرا، کیونکہ گودھرا کا وہ کلیکٹر بھی رہا، اور گودھرا میں ان کے دوستانہ بہت تھا، جیسے یہ حسین بونا کے سسر نہیں، ابراہیم جمشا ان کے والد آدم جمشا وغیرہ، ان کی کلوز فرینڈشپ تھی بھگت والوں کی، ان کی بہت اچھے دوستانہ تھے، کیونکہ وہ وہاں کلیکٹر تھے۔ تو بلکہ آگے ذکر میں آئے گا، گودھرا کو جلانے میں انہی کا کام تھا، اور اس کی وجہ بھی تھی۔ دیکھیے گودھرا کے اندر، کیا میں بات کہاں ختم کی تھی؟ ہاں، یہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات، کہ اگر ہندوستان اگر اکٹھا رہا تو مسلمان تقسیم ہو جائیں گے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح بہت زیرک سیاستدان تھے، بہت صلاحیت والے اور پاریٹ لو تھے۔ پہلے تو مذہب سے اتنی قربت نہیں تھی، لیکن بعد میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی یہ وغیرہ صحبت میں تھے، مولانا تھانوی رحم اللہ علیہ کا بالخصوص تعلق تھا۔ پھر قائد اعظم نے الحمدللہ یہ مکتب فکر اسلام کا قبول فرمایا، مسلمان تو تھے ہی لیکن غربت ہوئی، احساس ہوا، پھر پنجگانہ نماز پڑھتے تھے، بہت سے لوگ اس کے راوی ہیں کہ تہجد میں پڑھتے تھے قائد اعظم۔ تو قائد نے کیا کیا؟ گاندھی جی سے مذاکرات ہو رہے ہیں ہند کی تقسیم کے حوالے سے، تو گاندھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی محمد علی پہلے انگریز کو نکالتے ہیں، پھر ہم آپس میں جو ہے، ہم تو بھائی ہیں دونوں، آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو قائد اعظم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی موہن داس پہلے طے کر لو، کیونکہ مسلمان تو مر گیا تو شہید ہے، اس لیے تو اپنی جان جوخم میں ڈالے گا، ہندو تو مر گیا تو مر گیا۔ تو اب یہ مذاکرات کر رہے ہیں، مذاکرات پہ شیڈول میں بات کر رہے ہیں، لیکن قائد اعظم نے کیا کیا؟ قائد اعظم نے بمبئی کی عدالت کے اندر پٹیشن داخل کر دی انتظامی تقسیم کے حوالے سے، کراچی کو بمبئی سے الگ کرنے کے حوالے سے۔ کراچی کو بمبئی سے الگ کروایا، گجرات کو مہا گجرات میں، بمبئی کو مہاراشٹر میں، اور کراچی کو سندھ میں داخل کرا دیا۔ جب یہ کراچی سندھ میں داخل ہو گیا، پھر پاکستان کا مطالبہ کیا ہے،
اگر پاکستان کا مطالبہ پہلے کر دیتے تو یہ بمبئی سے الگ نہ ہوتا، تو یہ ہندو کثرت کے اعتبار سے ہندوستان میں چلا جاتا، پھر یہ پورٹ ہمیں نہیں ملتا۔ یہ پوری دنیا کا سب سے بہترین پورٹ ہے، گہرا سمندر یہاں موجود ہے، اور یہ پورٹ سامنے مسلمانوں کے ساتھ رابطے کی سبیل ہے۔ دیکھیں 100 سال پہلے، آج تو سب موبائل رکھتے ہیں، 1918 یا اس زمانے کی کوئی تصویر دبئی کی دیکھ لینا، دبئی میں جھونپڑے ہیں اس زمانے میں، اور دبئی کے اندر اونٹ گاڑیاں اور بیل گاڑیاں چل رہی ہیں، اور کراچی میں کاریں چل رہی تھیں۔ وہاں جھونپڑے تھے، یہاں 3 4 منزلہ بلڈنگیں تھیں کراچی کے اندر۔ تو یہ جو ترقی اب کی ہے عربستان میں، تو یہ عربستان کے مسلمان بھی بیچارے بھوکے مر رہے تھے، اور یہ افریقہ کے مسلمان بھی بھوکے مر رہے تھے، اور وہ مسلمان بہت طاقتور تھے، رشیا کے مسلمان، وہ رشیا کے قبضے کے بعد تو بڑی قسم پرسی تھی، اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے تھے، تلاوت نہیں کر سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن مالی اعتبار سے وہ ترقی میں تھے۔ آپ غور کریں کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کو کس نے قبول نہیں کیا؟ پاکستان کو صرف افغانستان نے قبول نہیں کیا، پاکستان کو افغانستان نے قبول نہیں کیا تھا، ایران نے قبول کیا تھا، دنیا کے اور ممالک نے پاکستان کو قبول کیا تھا، لیکن قبول نہیں کیا تھا تو افغانستان کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ بین الاقوامی اتنی بڑی سازش تھی کہ اگر افغانستان کو قبول کر لیا تو پھر یہ مسلمان وہاں پہنچ جائیں گے، اور یہ سارے جتنے اسلام کا گہوارہ ہے جس پر رشیا نے قبضہ کیا ہوا تھا یہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میرے محترمو ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ اب میں دوسرے کے اوپر چلا گیا، یہ تو میں برازیل کی بات کر رہا تھا، تو ہندوستان کے اندر جب یہ تحریک چل رہی تھی اس وقت گودھرا کے 100 نوجوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پاکستان کی تحریک کے لیے کام شروع کیا، لیکن کیونکہ ہندوستان میں اس وقت ہندو مسلم ایک ساتھ تحریک چلا رہے تھے آزادی کی۔ اب ان لوگوں کا کیونکہ مسلم لیگ سے تعلق تھا، اس لیے گودھرا کے مسلمان جو نوجوان تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں سماجی طور پر تنظیم کا نام بنا کر مسلم لیگ کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں تو آزادی کی تحریک ہندو مسلم ایک ساتھ چلا رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، ایک تنظیم بنائی، اس کا نام تھا گودھرا مسلم والنٹیئر کوڈ۔ وہ گودھرا مسلم والنٹیئر کوڈ کے 1940-41 کے کاغذات جو میں بھی ساتھ بھی لے کے آیا ہوں، اس میں اس وقت کے جو ہے حساب کتاب بھی ہے، ان کے اکابرین کے اندر نویدن بھی ہیں اور ان کے نام وغیرہ بھی ہیں۔ تو یہ 1940-41 کا حساب میں لے کے اس میں آیا ہوں۔ تو ان نوجوانوں کے رہنما کون تھے؟ عبداللہ کاکا بھائیو، عبداللہ کلوٹا، یہاں ہمارے حاجی عبدالمجید صاحب ہیں اور حاجی عبدالمجید صاحب ہیں، عبداللہ کو جانتے ہیں، جو مارکیٹ والے عبداللہ کلوٹا بھائیو کاکا، وہ اس کے صدر تھے۔ نائب صدر میرے والد صاحب عبدالعزیز حیات تھے، جنرل سیکرٹری عبداللہ شکلا تھے۔ اس پر تحریر ہے اس کتاب سے، اور اس میں 100 لڑکے تھے جو سارے ٹرینڈ تھے۔ اس زمانے میں جیسے جوڑو کرنے ہوتا نا تو پٹے کا گیم ہوتا تھا، وہ سب پٹے کے گیم کے بھی ماہر تھے اور سماجی سیاسی شعور ان کے اندر تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر کروں، یہ ہمارے جو خان صاحب بھگت تھے، مولانا ماجد کے پردادا، وہ وہاں کے میئر تھے، ان کا تعلق کانگریس سے تھا، اور مولانا ماجد بھگت کے دادا اور عبدالستار بھگت یہ اس تنظیم میں تھے، مسلم ورلڈ پور میں۔ تو والد وہاں ہے، بیٹا یہاں ہے۔ تو ایک دفعہ گودھرا کی اسمبلی کے اندر، اسمبلی سے مراد بلدیہ کی اس اجلاس میں کوئی ایسی قرارداد آ گئی جو
مسلمانوں کے کاز کے خلاف تھی، اس سے مسلمانوں کی تحریک کے کاز کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اور اس کے میل خانزہ بغیر تھے۔ اس لیے نوجوانوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا، ڈیمونسٹریشن میں مظاہرہ کیا، اور وہاں عبداللہ کاکا نے تقریر کی بھائیوں نے، اس میں نے شعر پڑھا، اے گلشن اسلام کے نوخیز نہالو، اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو سنبھالو۔ اور یہ شعر کا پڑھنا کیا تھا، نوجوان میں ایسا جوش اور ولولہ پیدا ہوا، تو پھر ان لوگوں نے ان سے معذرت کی اور جو بھی کچھ قرارداد کے اعتبار سے، اور پھر انہوں نے ایک پالیسی بنائی۔ حکومت تو حکومت ہوتی ہے، انہوں نے کیا کیا کہ عبداللہ کاکا بھائیوں جو پڑھے لکھے آدمی تھے، انتقال بھی ہوا ان کا یہاں 25-30 سال پہلے جنوب مارکیٹ میں 30-35 سال پہلے ہوا انتقال ہوا، تو انہوں نے کیا کیا پورے پلاننگ کر کے ان کو سرکاری نوکری دے دی، اسکول کا ان کو اسکول کا ہیڈ ماسٹر بنا دیا۔ اب وہ سیاست نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد میرے والد صاحب عبدالعزیز حیات مسلم لیگ کے صدر بنے۔ وہ مسلم لیگ کا ہی نہیں، وہ گودرا مسلم مانیٹر کوڈ تھی۔ پھر بمبئی کا وفد آیا گودرا، اور اس نے کہا کہ بھائی آپ سارے کام مسلم لیگ کے کرتے ہو، تو مسلم لیگ کا نام پہ استعمال نہیں کرتے، اب تو پورے ہندوستان کے اندر مسلم لیگ آزادی کی تحریک چلا رہی ہے، تو تمہیں بھی اس دھارے میں شامل ہونا چاہیے اور مسلم لیگ کا کام کرنا چاہیے۔ تو یہ جو میٹنگ ہوئی تھی، یہ گودرا بہوری تھے، قربان علی بہوری میٹھی بور والا، یہ ان کے گھر پہ اجلاس تھا، ان سے تعلقات تھے بمبئی مسلم لیگ سے۔ پھر اس وقت کے اندر عبدالعزیز حیات بھائیوں کا اس میں نہیں ہے، عبداللہ شکلا اور حافظ بھیکینو کیا حسن ان کا نام تھا وہ، اور مطلب یہ بندہ انہوں نے بات کی، تو اس وقت نے کہا کہ بھائی آپ مسلم لیگ کے نام سے کام کرو۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ کہ ہم یہاں سماجی کام بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم کام تو سارے مسلم لیگ کے کرتے ہیں، لیکن ہم نام مسلم لیگ کا استعمال نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، آپ جو ہے نیشنل مسلم گارڈ کا بورڈ لگائیں۔ یہ مسلم لیگ کی تنظیم نے ذیلی، پھر یہ رائے کہا مشورے کی بات طے کرنے، پھر بعد میں مشورہ ہوا، اور پھر یہ ان سے رابطے میں رہے، اور پھر انہوں نے یہ نیشنل مسلم گارڈ کا بورڈ لگا دیا، اور پھر یہ بعد میں مسلم لیگ میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس طرح وہاں کے نوجوانوں نے اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور بہت ایک دفعہ 1941 میں قائد اعظم دہلی سے ممبئی جا رہے تھے، تو اس وقت تو قائد اعظم کے اشارے ابرو سے کہتے ہیں، اشارے ابرو پر 9 کروڑ 10 کروڑ مسلمان اپنی جانیں قربان کرنے کی تیار تھے۔ تو پھر وہاں اس وقت تار بھیجتے تھے، ٹیلی گرام والا تار، تو ان سے بمبئی مسلم لیگ سے رابطہ کیا، ہم چاہ رہے قائد اعظم گودرا اسٹاپ پر رکے اسٹیشن پہ، الحمدللہ درخواست منظور ہوئی، اور قائد اعظم گودرا کے ریلوے اسٹیشن پر رکے، اور انہوں نے جو گودرا کے مسلمانوں کا جوش و ولولہ دیکھا کہ مرد اور عورتیں اور بچے اور بوڑھے، اور ایسے گودرا شہر کو دلہن کی طرح سجایا ہے، اسٹیشن اس کے بعد ایسے مناظر، قائد اعظم گیٹ پر آئے اور اتنا جوش جذبہ، تو قائد نے وہاں کہا تھا جس کی ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے، انہوں نے کہا تھا، انہیں اتنی اچھی اردو نہیں آتی تھی، گجراتی انگلش بول لیتے تھے، لیکن انہوں نے کہا اردو میں کہ گودرا کے غیر مسلمانوں، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن ان جذبات کو روک لو، ابھی استعمال کا موقع نہیں ہے، جب اس کے استعمال کا موقع ہے جب اس کو استعمال کرنا۔ پھر انہوں نے وہ بات کی تھی کہ نظم و ضبط برقرار رکھو، اتحاد برقرار رکھو، یہ باتیں کی، اور پھر ہمارے دن شہر سے 25-30 لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، تو میرے والد صاحب ان کے ساتھ رہا، سارے لوگوں سے ملاقاتیں کرائی، پھر قائد وہاں سے گئے، تو گجرات میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، گجرات میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، اور دنیا کے اندر میرا ملکوں میں جانا ہوا ہے، کچھ ملکوں میں ادھر جاپان ہے، تھائی لینڈ ہے، کوریا ہے، فلپائن ہے، مختلف ملکوں میں مجھے جانا ہوا، اس طرح بھی جانا کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ذہین ترین قوم پاکستانی قوم ہے، ذہین ترین قوم پاکستانی قوم ہے،
اور پاکستان کے اندر میں کہتا ہوں ذہین ترین ہمارے گردہ کے کانچی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اجتماعیت ہے. اس کی وجہ اجتماعیت ہے. ایک آدمی کا 25 سال کا تجربہ ہے اور اس کا چھوٹا بیٹا ہے, وہ اس کے ساتھ 10 سال رہ گیا نا, تو اس کا 35 سال کا تجربہ ہو گیا. اس کا تجربہ 35 سال. لیکن وہ رہنے کی صلاحیت چاہیے. ایک طرح سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہاں جہان دیگر تھا. ہر جہاں جہان دیگر تھا. تو یہ جو وقت ہے نا بھائی, وقت جیسے شاعر ہوتا ہے, شاعر یہ 2 دماغوں سے سوچتا ہے اور 4 آنکھوں سے دیکھتا ہے. 2 دماغوں سے سوچتا ہے اور 4 آنکھوں سے دیکھتا ہے. اس لیے چیزوں کو ایک ہی وقت میں ڈبل کام کر دیا کرو. ہاں, یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا, کسی کا انتظار نہیں کرتا. یہ جو ذہانت ہے نا, یہ صلاحیت ہے, اس کا مثبت استعمال ہو. بزدل بن کر نہیں رہنا کہ 15 20 25 لوگ بیٹھ کر منصوبہ بنائیں اور ان کی زمینوں کے لیے ناجائز قابضین کے ہم اعلی کار بن جائیں. اور ایک چھوٹا سا ٹولہ پوری قوم پر مسلط ہو گیا. یہ کب ہوا؟ جب ہم نے اپنے اکابرین کا احترام نہیں کیا, علم کی قدر نہیں کی. علم کی ناقدری کی وجہ سے جب ہندوستان میں ہم تھے تو اس زمانے میں ہمارے 40 بڑے علماء کرام ہمارے پاس تھے. جب پاکستان میں آئے تو مولوی عبدالستار رنچوڑ لائن میں, مولوی عبدالحی جمشید روڈ سے یہاں آئے, اور مولوی عبدالرشید ایک دفعہ سعودی عرب سے آئے تھے, اور بس یہ 2-4 علماء تھے. لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی. جمشید روڈ کے اندر کسی کے گھر میں باتھ روم نہیں تھا. جب ہمارے سب لوٹے لے کے کھڑے ہوتے تھے نا تو وہ نمبر مارا نمبر سے. اللہ پاک نے علم چھین دیا اس بے کرم کی وجہ سے. اور عبدالحی رہتے تھے تو ہم ان کی کیا کرتے تھے, ہم مدرسے میں علم میں پڑھاتے تھے بچوں کو. مولانا احتشام تھانوی صاحب جمشید روڈ کے اندر دفعہ جلسے میں آئے. مولانا احتشام تھانوی جن کا اس زمانے میں طوطی بولتا تھا, مولانا احتشام تھانوی ہمارے محسن ہیں, یہ جگہ انہوں نے ہمیں دلائی ہے. وہ ایوب خان جو ہے اور یہ یحییٰ خان وغیرہ ان سے ڈرتے تھے, ان کی عزت کرتے تھے. وہ مولانا احتشام تھانوی جمشید روڈ کے اندر ہمارے محل میں بیان کرنے کے لیے آئے. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. اوپر سے اترے اور وہاں گئے اور مولانا عبدالحی کو لے کر اسٹیج پہ. اس کی قدر تو میرا استاد ہے. ان کے استاد نہیں تھے, ان کے افسر تھے, لیکن جب استاد نہیں جاتے تھے تو ان کو مانیٹر بنا کے جاتے تھے. تو وہ کہیں میرے استاد ہیں, ہم سبق تھے ان کے, تو وہاں سے اٹھا کے رکھتے ہیں اور ہم ان کو باتھ روم کا نمبر نہیں دیتے. اللہ پاک نے ہم کو محروم کر علم سے. آج ہم بے روی کے شکار ہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دعوت کی محنت کی برکت سے ترویج علم الحمدللہ سبحان اللہ علماء کرام کتنی بڑی. میرے محترم دوستوں کے بزرگ اس کی قدر کریں. اور علم جدید یعنی اصلی علم اور دینی علم, ان دونوں طبقات کو اپنے الگ الگ سوسائٹی نہیں بنانی, ہاں مل جل کے رہنا ہے. یہ فن ہے, یہ جو ہم نے پڑھا نا, میں اپنا تعارف کر رہا ہوں. میں نے 11F سے 5ویں کلاس پاس کی GM اسکول سے, پھر میں نے اپا اسکول سے میٹرک کیا, پھر اسلامی کالج سے میں نے انٹر کیا, پھر میں نے جامعہ کراچی سے گریجویشن کیا, پھر میں نے وکالت کا امتحان پاس کیا اردو کالج سے, اب تو یونیورسٹی ہے.
اور اس اردو یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی بولنے والا ہے. یہ تو میں اضافی بات بتا رہا ہوں. تو ہندوستان کے اندر جب یہ تحریک چل رہی تھی تو اس وقت ایک آنے کی جو چائے تھی اس کا، بلکہ 1 پیسے کی چائے تھی، اس کا 1 آنا کر دیا اور وہ 1 آنا دے کر چائے لوگ پیتے تھے. وہ 1 آنا وہ غالباً اس وقت 4 پیسے کا آنا تھا، بعد میں 6 پیسے کا ہو گیا تھا ہمارے زمانے میں. تو وہ جو دوسرے پیسے تھے وہ مسلم لیگ کا فنڈ ہوتا تھا، مسلم لیگ کا فنڈ ہوتا تھا. گودھرا کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں کتنی ہے. ہندوستان میں جب یہ تحریک چل رہی تھی تو گجرات کے اندر پورے ہندوستان کے بڑے صنعتکار گجراتی تھے. قائد اعظم بھی گجراتی، ہندوستان کا موہن داس کرم چند گاندھی بھی گجراتی، ولبھ بھائی پٹیل بھی گجراتی، لیکن جتنے بڑے صنعتکار تھے وہ گجراتی تھے. قائد اعظم کو مسلمان صنعتکاروں نے بلینک کورے چیک دیے تھے کہ محمد علی جناح صاحب جتنی رقم لینی ہے لکھ کے لے لینا بینک سے. ایسے بلینک چیک دینے والے جب پاکستان بن گیا تو پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کی وہاں بڑی بڑی صنعتیں تھیں، ان کا کاروبار تھا، اور گجرات امن پسند علاقہ تھا، وہاں بھی جھگڑے نہیں ہوئے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور ہندوستان کے بانی موہن داس کرم چند گاندھی نے ہندوستان کے لیڈروں سے کہا تھا کہ دیکھو اس بات کی کوشش کرنا کہ کوئی مسلمان پاکستان نہ جائے. اگر کوئی پاکستان مسلمان نہ گیا تو پاکستان 6 مہینے میں گھٹنے ٹیک دے گا اور کہے گا ہمیں دوبارہ مملکت ہندوستان میں شامل کرو. مسلمان جانا نہیں چاہیے. ان کو پتا تھا کہ سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان میں نہ علم ہے، نہ صنعت ہے، نہ تجارت ہے، نہ وہاں سڑکیں ہیں، نہ ریلوے نظام ہے، یہاں کچھ نہیں تھا. اس لیے گاندھی نے کہا تھا ان کو مت جانے دینا. لیکن ایک غلطی، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. 1940 کے اندر گودھرا کے اندر جب قائد اعظم آئے اور جب مسلمانوں کا جوش و ولولہ دیکھا، اس کے بعد موراجی دیسائی کو، جو اس کا بہت پرانا گودھرا سے تعلق تھا، اس وقت وہ بمبئی کا وزیر اعلیٰ تھا، اس کو کہتے کہ جوتوں کا ہار کرنا تھا گودھرا میں. ہمارے برادری میں نہیں کرنا چاہیے، کر دیا کسی نے. اس نے اس کا انتقام لینے کے لیے 22 مارچ 1948 کو گودھرا شہر کو آگ لگائی. گودھرا شہر کو آگ لگائی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ گجرات کے جتنے بڑے صنعتکار تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ گودھرا جس کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا، اس شہر کو آگ لگا دی تو ہمارے اوپر پرسنل نہیں ہوگا. پھر وہ وہاں سے بھاگے. پاکستان کی تاریخ، پاکستان میں سب سے پہلی انڈسٹری، سب سے پہلا مل جو بنا وہ گودھرے والے کا بنا، ولی کا مل. اور یہ تاریخی ریکارڈ ہے کہ اس سب سے پہلے مل کا افتتاح قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا اور وہ گودھرے والا کا سیف الدین ولی کا ولی کرنے کیا. پھر دادا بھائی آدم جی، داؤد، یہ ولی کا پہلے آ گئے. اور پھر یہ ایم سی بی کے آدم جی والی بھی ایم سی بی کے تحت حبیب بینک تھی. اور یہ جتنے بھی گجراتی صنعتکار تھے وہ سارے وہاں سے پاکستان آئے. جب پاکستان آئے اب ہندوستان کے رہنماؤں نے دیکھا کہ یہ تو الٹا ہو گیا، یہ تو الٹا ہو گیا، یہ تو سارے صنعتکار چلے گئے اور ہندوستان کی ساری دولت چلی گئی. اب پاکستان کو مضبوط ہو جائے گا. پھر دیکھیں ایک جو احسان کہہ رہے ہیں نا کہ ہندوستان نے ہم کو اوڑے بنا کے دیے گودھرا میں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں. ہندوستان کی حکومت سر جوڑ کر بیٹھ گئی. بمبئی کے تاج محل ہوٹل کسی نے دیکھا ہو؟ بمبئی گیٹ وے آف انڈیا پہ تاج انٹرکنٹیننٹل ہوٹل ہے اور وہاں پرانا بمبئی میں تاج محل نے دیکھا ہے. بمبئی تاج محل ہوٹل گیٹ وے آف انڈیا کے سامنے ہے. اس گیٹ وے آف انڈیا کے سامنے بمبئی کے تاج محل ہوٹل کے اندر ابوالکلام آزاد کا دفتر تھا، مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے مولوی اسماعیل بھی وہاں ہوتے تھے، وہ گجرات کے صدر تھے. ان سے کہا کہ مولوی صاحب تمہاری گودھری نے پاکستان کو مضبوط بنا، تمہاری گودھری. اب یہ جو بات ہے مولانا اسماعیل نے، اب پھر کیا ہوا کہ ہندوستان میں پھر
بچاؤ تحریک بنائی، پھر بچاؤ یعنی مسلمانوں کو جانے مت دو، ان کے روکو ہندوستان میں، یہ پاکستان میں جانے چاہیے، یہ تحریک چلائی۔ اور گجرات کے کنوینئر مولانا اسماعیل درگاہی کو بنائے۔ جب مولانا اسماعیل درگاہی کو کنوینر بنایا تو مولانا اسماعیل درگاہی نے کیا کیا؟ گجرات کے جتنے رجواڑے تھے، رجواڑا کہتے ہیں، دیکھو ہم کہتے ہیں نواب، نواب کی ریاست، ہم کہتے ہیں ریاست، ہندو کہتے ہیں راجا کا رجواڑا، راجا کا رجواڑا۔ تو جتنے رجواڑے تھے ان کو حکومت ہند نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو روکو، ہاں ان کو روکو، ان کی خدمت کرو، جانے مت دو۔ پھر کیا ہوا؟ بروڑا کے اندر، گودرا سے 70 کلومیٹر دور بروڑا ہے، بروڑا کے راجا فتح سنگھ گائیکواڑ کے والد راؤ گائیکواڑ، نرسنگھ گائیکواڑ نے ہماری برادری کے لوگوں کو وہاں پناہ دی، سب کو کہ یہاں جاؤ، یہاں جاؤ، یہاں جاؤ۔ چھوٹے رجواڑوں نے اور بڑے رجواڑوں نے، یہ ہندوستان کی حکومت کی پالیسی تھی، ان کو مت جانے دو۔ وہاں جب مولانا وہاں جب مسلمان تھے، بروڑا کے راجا نے 3 مہینے تک ہم کو وہاں رکھا۔ اس زمانے میں 88,000 روپے خرچ کیے، اس وقت 45 روپے تولہ سونا تھا، صرف 45 روپے تولہ سونا تھا۔ اس زمانے میں 88,000 روپے خرچ کیے اور اس نے اپنے اناج کے دہانے کھولے، خوب خدمت کی۔ یہ ہندوستان کے حکومت کی پالیسی تھی، حکومت جانے۔ پھر کیا کیا؟ واپس چلو، واپس چلو، واپس چلو۔ آدھے لوگ تو آ گئے بمبئی، بمبئی سے جہاز میں بیٹھے پانی کے اور کراچی آ گئے۔ اس وقت کراچی میں 4 مکان تھے، ایک تھے رانٹے والے بھی تھے، اور ایک تھے اسماعیل گلہ اسماعیل ججارا۔ ان کو حکومت نے کالا پانی کیا تھا، وہاں ملک بدل کیا تھا، اس لیے وہ کراچی رنچوڑا پہنتے تھے۔ اس زمانے میں ان کے پاس رنچوڑا میں کار تھی، گلن کابڑو، صحیح ہے، ججارا، تو اس زمانے میں کار تھی۔ دیکھو کہنا نہیں چاہیے لیکن چلو تاریخیں بتا دیتا ہوں۔ ہماری جو برادری ہے نا، وہ یاد بہت کرتی ہے نسلیں۔ اب تو جب پہلے رشتہ ہوتا تھا نا، کسی کا لڑکے کا رشتہ آیا تو سارے گھر والے جمع ہوتے تھے، اس کا دادا کون، اس کا نانا کون، اس کا پرنانا کون۔ ابھی نہیں دیکھتی، چھوڑو دندوں کا رس گلکوز تک کھاتا، تنظیم بہت نہیں، مطلب یہ 2-4 چیزیں پوچھتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے، خاندان کچھ نہیں دیکھتے، تو پہلے یہ سب کچھ دیکھتے تھے۔ تو میں یس کر رہا تھا کہ جب وہاں ہندوستان سے یہاں آئے تو دیکھو بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ کے آئے، لیکن یہاں جب آئے تو وہاں جو ہمارے 4 محلے تھے نا، گویا کا محلہ، ظہور پورا کا محلہ، نچواش کا محلہ اور بازار کا محلہ، یہاں آ کر بھی اس کو نہیں بھولے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ انگریز کی پالیسی تھی کہ ان کو تقسیم در تقسیم کرو، تقسیم در تقسیم کرو، ان کو اکٹھا مت ہونے دو۔ یہ جو 200 سال ہم پر بیتے ہیں، ان 200 سالوں کے اندر ہماری ذہن سازی کی، ہمارے ذہن خراب کیے، ہم کو تقسیم در تقسیم کر دیا۔ ہم نے اپنے علماء کرام کی، اپنے اہل علم کی قدر نہیں کی، اہل علم کی قدر نہیں کی۔ گویا ہم قیادت کا بحران رہا، قیادت کا فقدان رہا، اس لیے ہمیں رہنمائی میسر نہ آئی، اس لیے طبقاتی تقسیم میں پڑ گئے۔ گویا کا لیڈر الگ، پراؤں لیڈر الگ، بازار میں الگ، نسواش میں الگ، ان تقسیم میں پڑ گئے۔ یہاں آئے تو کیا ہوا؟ جو بازار کے محلے کے لوگ تھے وہ تو رنچوڑ لائن اور جنو مارکیٹ کے مکانوں میں چلے گئے، گویا والے تھے وہ کیا ہماری جگہ پاس ہے گودریج اسٹیشن، وہیں سے نہیں آ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے حکومت نے ان کو دھکا دے کے نکالا، مطلب یہاں رشوت کرو، تو کہاں گئے؟ بند روڈ میں، ٹی سی اسکول میں گئے، کچھ گرلز کالج میں گئے، اور کچھ کو نمائش، یہ اس وقت نمائش بنی تھی نہیں پرانی نمائش، یہ بابر احمد مسجد ہے وہ گودرا میں بنائی، یہ ختم نبوت کا جو دفتر ہے بابر احمد مسجد، وہ ہماری آبادی تھی، وہ مسجد ہم نے بنائی، صحیح ہے؟ خوش ہو جاؤ۔ پورے پاکستان کا ختم نبوت کا جو مرکز، پورے پاکستان سے بولے تھا، ہاں، عالمی مسجد سے ختم نبوت کا جو مرکز ہے وہ گودرا میں بنایا ہے، اور اس کے بنانے کا نام بتا دو، عبداللہ جائے گا
عبدالرحیم دلی، عبدالرحیم بھائی جمال، میرے والد صاحب بھی تھے بہت میں، یہ لوگ تھے اس مسجد کو بنانے والے، وہاں رہتے تھے۔ اب دیکھو یہاں سے بھگا کے 2 کلومیٹر کے رک گئے، اس میں سارے محلے کے لوگ تھے، لیکن گویا کے محلے کے تعداد زیادہ تھے۔ اب جو ظہور پورہ کے لوگ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ لاڑکانہ جشن، لاڑکانہ جو ہے نا یہ ہندوستان میں جو جوناگڑھ ریاست تھی، مہابت خان جی کی ریاست، اس کے سیکرٹری اس کو وزیر اعظم کہہ رہے تھے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے والد صاحب تھے۔ تو لاڑکانہ کی یہ تھے، اس لیے لاڑکانہ مشہور تھا، اس لیے کہہ رہے ہیں لاڑکانہ لاڑکانہ نہیں۔ تو یہاں سے جب گاڑی میں وہ صرف ظہور پورہ کے لوگ تھے اس میں بیشتر، یہ حاجی صاحب اور یہ اسرا والے اور دوسرے ایک مشاڑا وغیرہ یہ دوسرے ملکوں کے تھے، باقی یہ ظہور پورہ کے زیادہ لوگ تھے اس میں۔ تو یہاں سے بھوراڑی پہ گاڑی روک کے، بھوراڑی کے وہ مکان ابھی پڑے ہوئے وہاں کوٹلی حیدرآباد سے پہلے، وہاں روک دیا، 9 مہینے وہاں رہے، پاسے باہر 2 لاڑکانہ جشن۔ پھر وہاں سے ٹرین میں بیٹھے اور لاڑکانہ جانے کے لیے، تو باٹرا کے اسٹیشن پہ ٹرین کے ڈرائیور نے کیا کیا، انجن لے کے بھاگ گیا، گاڑی نہیں چھوڑ دی۔ تو اس میں جو کچھ سنجیدہ لوگ اترے اور اندر چلے گئے، کہنا کہ ان کو وہاں گورنمنٹ چلتا ہے ایسے، یہاں تو مکان خالی ہے، بنیے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو چلو گرمی تھی، غالباً جون جولائی ایسا کوئی مہینہ تھا، تو پھر بھائی وہ وہاں ان گھروں میں وہاں ایسے 12 مرتبہ آباد ہوئے۔ ہاں شکارپور کے اندر تو بسایا تھا، شکارپور کے اندر ظہور پورہ کے لوگ تھے اور پیچھے محلہ بازار محلوں والوں کا بھی تھا، محلے بازار محلہ اور ظہور پورہ محلے، وہاں بھی الگ الگ بسیں ہیں، مدرسے بھی الگ الگ بسیں۔ یہ ہمارے آئندہ کے لیے، ہمارے آئندہ کی جو نا نسل کی یکجہتی کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اچھا ٹنڈو آدم کے اندر کھندوک محلہ کے لوگ گئے، نچواش میں کھندوک اور بازار کے گئے، لوہار گڈی کے اندر زیادہ تر بازار کے محلوں کے کاروباری لوگوں کی، اور جھوپڑی شاہ کے اندر جو ہے وہ کھندوک کے لوگوں کی، لیکن پھر مل جل کے رہے۔ تو وہاں کوٹلی کے اندر سارے بازار محلے کے لوگ گئے۔ پھر میرا اس کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جو انگریز نے جو ذہن سازی کی تھی نا تقسیم در تقسیم کی، وہ نہیں نکلی۔ اب الحمدللہ وہ چیز ہندوستان میں ختم ہو گئی اور یہاں بھی ختم ہو گئی۔ پھر وہاں سے ایک ہی خاندان کے لوگ جونا مارکیٹ کا سنو، جب جونا مارکیٹ میں گئے، ایک تھا ہاشم گھانچی، ہاشم گھانچی سے ہمارے صدیوں کے تعلق تھے، ہم گھانچی تھے، اس کی والدہ اس برادری کو جانتی تھی، وہ گجرا کا نہیں تھا لیکن اس کی والدہ کو پتا تھا کہ ہماری برادری ہے۔ جب ہندوستان سے ہم حج کے لیے جاتے تھے تو بمبئی سے جب ہمارا پانی کا جہاز اٹھتا تھا اور کراچی میں رکتا تھا تو ہاشم گھانچی کی والدہ جتنے بھی گجرا کے گھانچی تھے ان کی دعوت کرتی تھی کراچی کی۔ جب 1948 میں جو ہم پاکستان آئے تو اس ہاشم گھانچی نے جونا مارکیٹ کی نونی مندر اور موٹی مندر کی چابی ہم کو اس نے دی تھی، ہاشم گھانچی نے دی تھی۔ اب دیکھو نونی مندر ایک تو یہ ہے نا محلے، اب ایک ہی خاندان کے ایک بھائی نونی مندر مارکیٹ کا راستہ تھا، ایک چھوٹی جگہ تھی، کچھ لوگ یہاں جگہ کم تھی، ڈیرا تھا، نیچے چھپرے باندھ کے اور اس طرح بڑی قسم پرسی کی حالت گزارے جونا مارکیٹ میں بھی۔ تو نونی مندر ہوئی موٹی مندر، اندازہ لگائیں آپ، یہ ایک سگے ایک بھائی ہے، ایک بھائی وہاں، ان میں تقسیم ہو گیا نونی مندر موٹی مندر کا۔ 1962 میں جب وہاں سے LMF کے اندر آئے تو LMF کے اندر بھی نونی مندر الگ موٹی مندر الگ۔ یہ سمول کا جو مکان ہے نا حافظ صاحب کا مسجد کے سامنے، اس سے پیچھے سارے نونی مندر والے اور اس طرف سارے موٹی مندر والے، وہاں میچ میں رہتا تھا نا نونی مندر موٹی مندر، یعنی کہ ایک بھائی ایک بھائی ہے۔ یہ جو ذہنیت ہمارے انگریز نے بنائی جو غلامی کی، تو یہ کیفیت دی، تو امت کو تقسیم کر دی۔ اور میں نے ایک نظم میں لکھا تھا ایک شعر، اس میں ایک خطہ سنا رہا ہوں، ایک شعر سنا رہا ہوں، میں نے اس میں لکھا تھا نسل برباد کر دی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکا،
حقیقی رہنماؤں کو یہاں اکڑو بٹھایا ہے. بلکہ میں نے ایسے میں دو بندے سناتا ہوں. میرے ایک نظم میں نے لکھا تھا حالات کے اعتبار سے کہ میں ان گودرا کانچی برادری کی صدیوں کی تاریخ کو جب میں نظر ڈالتا ہوں 200 سال کی تاریخ پر، تو کیونکہ برادری کا سب سے بڑی آبادی ریونجی میں ہے، تو میں نے یہ غور کیا کہ 1977 سے 1987 تک کا دور بڑا سنہری دور گزرا ہے، بہت سنہری دور گزرا ہے. اس میں برادری میں بڑی یکجہتی رہی، بڑا جوڑ رہا. اب یہ جوڑ اور جو یکجہتی ہے یہ 77 سے 87 تک. 77 میں اس کے بعد ایک الیکشن پہلی دفعہ حکومت پاکستان نے 1979 میں الیکشن کروایا. وہ الیکشن جس میں یعقوب بڑگیا سے جیتے تھے، ٹنڈو آدم میں بھی اور علی گڑھ باڈا میں بھی اور شکارپور میں بھی سیٹیں آئی تھیں. تو اس میں برادری نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تھا. بڑی ایلیونیف اور انجی دونوں نے اپنی پوری قوت کا مظاہرہ کیا اور الیکشن ہنگامہ ہو گیا، دوبارہ ہوا تو پہلے سے زیادہ ووٹ دیے. یہ قوت کا مظاہرہ تھا. پھر ایک مسئلہ ہو گیا 1983 کے 28 جنوری کو، یہاں چند قدم کے فاصلے پہ، سمجھ گئے؟ اس میں ہم خود شامل تھے. وہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا. وہ جھگڑا ہو گیا. وہ جھگڑے میں ملکی سطح پر تحریک چل رہی. وہ جو حکومت تھی اس میں 77 سے 83 تک کوئی تحریک نہیں چلی تھی. ایسی تحریک چلی تو علماء کرام کو کہنا پڑا. میں اس کو پورا ذکر نہیں کرتا. تو وہ قوت کا مظاہرہ کیا برادری نے. پھر اسی سال 1983 کے اندر پھر بلدیہ کے الیکشن ہوئے. اس میں برادری نے اپنی قوت کا ایسا مظاہرہ کیا، وہاں سے فیروز بھگت کو اور یہاں سے ایوب بادشاہ کو کثیر تعداد میں ووٹ دے کر جیتا. بہت ٹنڈو آدم میں بھی عیسیٰ قیاد اور وہاں شکارپور میں بھی بکرا اور میرے پاس نام لکھے ہیں وہ لوگ جیتے. اور یہاں بارڈر میں بھی تو بارڈر میں ہمارے ساتھ ہار گئے تھے الیکشن کوٹ میں ہوئی. تو یہ برادری نے اپنے قوت کا مظاہرہ کیا. پھر کیا ہوا؟ 1985 کا الیکشن آیا. 1985 کے الیکشن کے اندر حالانکہ مولانا زکریا صاحب ہمارے محسن تھے، لیکن برادری نے حاجی حسین گھوڑا کے لیے اتنے ووٹ دیے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2700 ووٹ ہم نے حسین گھوڑا کو دیے تھے، سوری ایوب بادشاہ کو دیے تھے، اور 1600 یا 1500 ووٹ ہم نے فیروز بھگت کے دیے تھے. کتنے ووٹ ہوئے؟ 4200 ہوئے، 4300 ووٹ ہوئے. اس کے بعد 360 ووٹ میں نے اپنے ہاتھ سے قاسم سر پایا، میں سلام دھمکا، ہم نے پورا سروے کر کے گھروں میں 360 ووٹوں کا اندراج ہم نے کرایا تھا ڈی سی آفس میں. اس وقت جانا ضروری نہیں تھا، کوئی بھی جا کے کرایا تھا. تو کتنے ہوئے؟ 45 46 4700 ووٹ ہوئے. ہم نے حسین گھوڑا کو 6217 ووٹ دیے. کتنے؟ 6217 ووٹ دیے. حالانکہ ہمارے وہ اتنے جھگڑوں کے بعد جو ووٹ تھے وہ 47 سے ہونے چاہیے، اتنے ووٹ دیے. برادری نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا. بس یہ بات کچھ سیاسی تنظیموں کو اور ایجنسیوں کو یہ بات نہیں بھائی، اداروں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ تو گئی صوبائی کی سیٹ کیا پوٹ کی کرنے. اس لیے اس برادری کو تقسیم کی جو پورے سے برس کی تھی اس اعتبار سے اس میں تقسیم کی. میں نے اس پہ ایک نظر میں چند اشعار لکھے. اس میں نے لکھا تھا 79 سے 85 تک مثالی جوڑ گزرا ہے. 79 سے 85 تک مثالی جوڑ گزرا ہے. یہ سانحہ گودرا ہم پر مسلط ناگہانی تھا. سنبھل کر اتحاد باہمی وہ یاد منظر ہے کہ ششدر رہ گئی تھی انتظام میں مشنری ساری. یہ تقسیم سیاست پھر اسی کے بعد آئی. یہ تقسیم سیاست پھر اسی کے بعد آئی ہے. یہی باعث سے اعلیٰ کار اندر سے نکالا ہے. حقیقی رہنماؤں کو یہاں اکڑو بٹھایا ہے.
نسل برباد کر دی، آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکا. یہ بہت لمبی نظم ہے، اس کے بیچ کے اشعار بھی ہے. تو میرا آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت مولانا مفتی انس صاحب نے یہ جو کاوش کی ہے، تاریخ تو اپنی جگہ برادری کو یکجا کرنے کی ایک کاوش ہے، برادری کو یکجا کرنے کی ایک کاوش ہے. اور یہ جو باتیں ہیں، تاریخ نہیں ہے، یہ روزنامچہ ہے. دیکھو تاریخ ہے نا، تاریخ یہ تو ایسے کوڑے کا نام ہے، کوڑے کا ڈھیر نہیں ہوتا. ایک نے بجلی پھینکتے دیکھا، ایک نے کتا پھینکتے دیکھا، ایک نے کپڑا پھینکتے دیکھا، وہ کہے گا کپڑا تھا، وہ بجلی کا کتا تھا. تو اس میں جو ہے میرے محترم عزیزو، میں نے جب ایک دوست نے جب تاریخ کچھ واقعات لکھے تھے نا، تو میں نے ان کے ایک نظم میں نے کہا تھا کہ جو جہاں جس سے ملے تحقیق در تحقیق ہو، مختلف چھنوں سے اس کو چھان کر تحریر. میں کوئی بات اپنی ڈائری میں لکھتا ہوں نا، تو اس کو کتنے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، مختلف الخیال لوگوں کے پاس، اور ان سے پوچھنے سے کوئی نہیں بتاتا، ان کو ان کے زمانے میں لے کر جانا پڑتا ہے. ان کے زمانے میں لے کر جانے کے لیے ان کے متعلق معلومات رکھنی پڑتی ہے. جب ان کو آپ ان کے زمانے میں لے کر جائیں گے، پھر وہ آہستہ آہستہ کھلیں گے، اور جب پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے سیاسی خیالات اس زمانے میں کس کی حمایت میں تھے. پھر اس کے مخالف کے پاس جائیں گے، اس کے خیالات کو، اور پھر سارے خیالات کو جمع کر کے اس سے اخذ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے میرے محترم عزیزو، یہ اور ہر بار دھوپ میں آخر نہیں ہے. یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں نا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اس میں بہت سی کمیاں ہوں، اور آپ سب تاریخ کا ہیں، ہر آدمی کی تاریخ. اس میں کوئی اضافی چیز، کوئی کمی، تو اس کے میں سننے کے اور اس کی تصدیق کیا. تو یہ گڑگڑ ہو گیا، میں کہیں سے کہاں چلا گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ میں ابھی 11G پہ گھوم رہا ہوں. اگر کچھ 11F کے لوگ بیٹھے کر ہمارا ذکر ہی تو رنچھوڑ لائن، جونا مارکیٹ، رام سوامی، ٹیک کمپاؤنڈ، 11F، 11G، اب تو 11D، 11E، اور واٹر پمپ، اور کوٹری، ٹنڈو آدم، حیدرآباد، میرپور خاص، شکارپور، باڈرا، اور 4 گھر علاقہ میں بھی تھے، اور بہت سے علاقوں میں اور بھی ہمارے انفرادی لوگ رہتے ہیں، اور دنیا کے سارے بر اعظم کے اندر ہماری برادری موجود ہے. اور میں یہ بات بتاؤں، یہ جو آپ کی جستجو ہے نا لوگوں کی، کسی کو سننے کا شوق نہیں ہے. اب یہ تھوڑی سی، میں جب 2014 میں انڈیا گیا نا، انڈیا جب میں ہندوستان گیا 1990 میں گیا تھا میں، پھر میں 2014 میں گیا. تو میں جب گھر پہنچا جہاں مجھے اترنا تھا، تو دوسرے دن، اسی دن شام کو رسیم آ گئی. دوسرے دن میری پھپھی نے مجھے کہا جب کہ میں اترا تھا کہ بھائی یہ مولانا احمد عطا صاحب کا بیٹا عبدالرحمن کی کتاب دے کے گیا ہے. جب میں وہ کتاب دیکھی مجھے بڑی خوشی تھی، بڑی خوشی. یہ تذکرہ میں گزرا، میں بہت خوشی ہوا. تو میں نے کہا یار یہ تو میرا سفر بہت قیمتی ہو گیا. جب میں نے کتاب پڑھی مجھے بڑی خوشی ہوئی. پھر میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا، ورک اتنا نہیں کر رہا تھا، تو ایک دو چیز مجھے ایسے لگی کہ اس کی تصحیح کی ضرورت تھی اس میں. تو تو پھر جو ہے میں نے ان سے، اس میں ان کا فون آ گیا، اور فون آ گیا تو پھر انہوں نے سے ملاقات پائی جائے. پھر میری ان سے ملاقات ہوئی، اور جو باتیں ہوئی وہ پھر میں انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا. ابھی میں بے ترتیب چلا ہوں، ابھی تو میں ادھر سے ادھر چلا ہوں، لیکن ابھی انشاءاللہ دوسری نشست جو ہے نا یہ جمعے کے دن ہوگی. تو اس کے لیے اگر اس میں کوئی ساتھی کوئی خاص بات چاہتے ہیں کہ کس بات میں بات کرنی چاہیے، تو 1-2 منٹ میں وہ بھی ارشاد فرما دیتا کہ آگے آئندہ اسے